بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ کیسے لوگوں کو دینی چاہیے، کس طرح کے لوگوں کو دینی چاہیے؟ ہمارے معاشرے میں ایک مسئلہ یہ بھی بڑا پیدا ہوا پڑا ہے کہ جتنے بھی ہمارے مسلمان ہیں وہ سارے کے سارے صرف اسی مہینے میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، یا شعبان کے مہینے میں یا رمضان کے مہینے میں، اس کے علاوہ باقی کسی مہینے میں زکوٰۃ ہی نہیں دیتے۔ اور زکوٰۃ نکالنے والے کے لیے اوپر یہ لازم ہے کہ جس طرح وہ نماز کی عبادت کرنے کے لیے خود مسجد جا کر نماز کی عبادت ادا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو پورا کرتے ہیں، اسی طرح وہ زکوٰۃ کا حکم پورا کرنے کے لیے بھی خود گھر سے نکل کر کسی مستحق کو، کسی غریب کو ڈھونڈے اور اس غریب کے گھر جا کر اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے، اس تک زکوٰۃ کے پیسے پہنچائے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو گھروں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مدرسے والا ہمارے پاس آئے اور آ کر رسید کٹوائے، ہم اس کو زکوٰۃ کے پیسے دے دیں، یا کوئی غریب، کوئی یتیم، کوئی بیوہ ہمارے گھر پر آئے تو کوئی محتاج، کوئی مسکین ہمارے گھر پر آئے، ہم اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیں۔ حالانکہ یہ تو اس طرح تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے کہ ہم زکوٰۃ کے پیسے دیتے وقت دیکھتے بھی نہیں ہے کہ آیا سامنے والا زکوٰۃ کا مستحق ہے بھی یا نہیں ہے۔ آیا سامنے والے کو زکوٰۃ کے اگر پیسے دے دیں تو ہماری زکوٰۃ ادا ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی؟ اگر سامنے والا غریب ہے، ایک بندے نے اس کو زکوٰۃ کے اتنے پیسے دے دیے ہیں کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق نہیں بلکہ خود زکوٰۃ نکالنے والا بن گیا ہے، لیکن وہ سال گزرنے کے بعد اس کے اوپر زکوٰۃ سال گزرنے کے بعد، ایسا نہیں کہ اگر وہ مستحق ہو گئے تو اسی وقت نہیں، سال گزرنا شرط ہے۔ اگر لیکن وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، جو غریب ہے یا یتیم ہے، اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتا ہے، پھر اگر کوئی دوسرا شخص بھی آ کر اس کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں تو اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، اس کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو علماء کرام فرماتے ہیں، اسی لیے تو علماء کرام کہتے ہیں کہ پورا سال کسی نہ کسی مہینے کو مختص کیا جائے، صرف رمضان کے مہینے کو ہی زکوٰۃ کے لیے مختص نہ کیا جائے، شعبان کے مہینے کو ہی زکوٰۃ کے لیے مختص نہ کیا جائے کہ بس یہ 2 مہینے ہیں، ان 2 مہینوں میں ہم نے زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کے علاوہ ہم نے کسی مہینے میں زکوٰۃ نہیں نکالنی، یا کسی اور مہینے میں نعوذ باللہ زکوٰۃ نکالنا حرام ہو جاتا ہے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور زکوٰۃ کی بڑی فضیلت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کہ نماز پڑھتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر جہاں کہیں بھی نماز کا ذکر کیے ہے، نماز کا تذکرہ کیے ہے، وہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو بھی ذکر کیا ہے۔ نماز پڑھتے رہو، نماز کے حکم کو پورا کرتے رہو، زکوٰۃ کے حکم کو بھی پورا کرتے رہو، اپنے مالوں کی زکوٰۃ بھی نکالتے رہو۔ اور پھر اس زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دو۔ اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو، تم میں سے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے گا، جو مجھے قرض حسنہ دے اور میں دنیا کے اندر اس کو بڑھا چڑھا کر واپسی لوٹاؤں۔ حالانکہ یہ ایمان کی نشانی بھی ہے، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا ایمان کی نشانی ہے۔ سورۃ البقرہ کے پہلے رکوع کو اٹھا کر دیکھ لیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے وہاں جو ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی ہیں اس میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں مال دیا ہے اس مال میں سے غریبوں کے اوپر خرچ بھی کرو، یتیموں کے اوپر خرچ بھی کرو، محتاجوں کے اوپر خرچ بھی کرو، سانپ بن کے مال کے اوپر نہ بیٹھ جاؤ، جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، جو شخص مال کی زکوٰۃ نہیں نکالتا، غریب اور محتاجوں کو اس کا حق نہیں دیتا، یہ مال کل قیامت والے دن اس کے گلے کا توق بنے گا، سانپ بن کے اس کے گلے کا توق بنے گا، اور اسی ان گالوں کو پکڑے گا اور کاٹے گا، کھائے گا اور کہے گا کہ میں تیرا وہی مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، دنیا کے اندر جس کی تو نے زکوٰۃ نہیں نکالی۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اس حدیث کو پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآن پاک کی پڑھی، وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ من فضل خیر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت کی اور فرمایا کہ وہ لوگ یہ گمان نہ کریں جو مال جمع کر کے رکھتے ہیں کہ یہ مال ہمارے لیے بہتر ہے، بلکہ یہ مال ان کے لیے شر ہے، بہتر نہیں ہے۔ اور یہ مال قرآن کہہ رہا ہے کہ قیامت والے دن ان کے گلے کا توق بنا کر ان کے گلے کے اندر ڈالا جائے گا۔ اور پھر حدیث بھی سچی آ رہی ہے اس کے اوپر کہ پھر وہ اس کے گالوں کو کاٹے گا، کھائے گا۔ اللہ کے بندو، یہ مال ہمارا نہیں ہے، پیسہ کمائے۔ پیسہ کمانا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، جتنا زیادہ کمانا ہے کمائے، رزق ہے، رزق کمانا بھی عبادت ہے، لیکن ان کے جو اصول ہیں، ان کے جو ضوابط ہیں، ان کے جو قوانین ہیں، ان کے جو اللہ تعالیٰ نے احکامات رکھے ہیں، ان کو بھی پورا کریں، ان کو بھی ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔